نمبر دو، بعض اس وقت دنیا میں ایسے ملحدین ہیں، بے دین ہیں، جاہل لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ظلم کی حد تک۔ علامہ عبدالقاہر البغدادی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق کے اندر عبید اللہ بن حسن القیروانی، یہ باطنی فرقہ تھا، اس کا لیڈر تھا، بڑا ان کا رئیس تھا، اس کا قول ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے ساتھیوں کو 4 باتوں کا کہا کرتا تھا۔ پہلی بات، قرآن میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں شکوک و شبہات پیدا کرو، پہلی کوشش۔ نمبر 2، اسلامی قوانین کو مٹا دو، ختم کر دو اس کا رسول کو، رسول اللہ کی اداؤں کو لوگ بھول جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی نورانی تعلیمات بھول جائیں۔ نمبر 3، جنت جہنم آخرت کا انکار کر دو، بالکل نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ آخرت ہے، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ یہ کہو کہ آدم سے پہلے بھی یہ انسان تھے، اگر یہ نظریہ پیش کرو گے تو پھر دنیا کے فنا کا نظریہ ختم ہو جائے گا، پھر دنیا کی بقا کی بات چلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا، ان کی تفسیر القرآن ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے فرشتوں کا انکار کر دیا، ابلیس کا انکار کر دیا، آدم علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا۔ لکھا ہے یہ جو لوگ خاص طور پر آدم کا نام ذکر کرتے ہیں، عوام الناس، مسجد تو اللہ کہتا ہے کہ بابا آدم، یہ کوئی خاص شخصیت اور ذات نہیں تھی بلکہ نوع انسانیت سے ظلم کیا، من پسند معانی اور مطالب قرآن کے لیے کہا یہ جو فرشتے ہیں یہ ملکوتی قوا، یہ ابلیس، یہ شیطان، یہ بہیمی قوا ہے، یہ سارے قوا ملے تو ایک انسان وجود میں آتا ہے، نہ فرشتے نہ شیطان، کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ ظلم کی حد تک قرآن کریم میں دخیل ہوئے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ اپنا آسا اس پتھر پر ماریں۔ وہ اس میں ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا آسا لے کر اس چٹان پر چلے۔ حجر کا معنی کیا اور چٹان؟ حجر تو نہیں ہو سکتا، وہ تو پتھر ہوتا ہے، پتھر اور ہوتا ہے، چٹان اور ہوتا ہے۔ اس کو مجاز ایک تمثیل مثال بنائی، حقیقت سے ہٹا دیا، یہاں معنی چلنا کر لیا۔ ٹھیک ہے، ضربہ کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے، مارنا بھی ہوتا ہے، اور مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس کا معنی چلنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد فی آئے گا، جب تک فی نہ آئے تو معنی چلنا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین پر چلو، جب تم زمین پر چلو۔ اب دیکھ لیں لغت عربی ان کا ساتھ نہیں دے رہی، عربی گرامر بھی ساتھ نہیں دے رہی، لیکن قرآن کا بگاڑ کر دیا۔ بات سمجھے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں منکرین حدیث جو قرآن پر حملے کرتے ہیں۔ میڈیا کا دور، یہ مورد، یہ کیا نام ہے ان کا، یہ غامدی صاحب، جاوید غامدی صاحب، ایک ڈاکٹر ہے دوسرے، ان کا نام ہے غالباً نہیں، ان کا نام ہے جاوید ظہیر، اور ڈاکٹر کا نام ہے جاوید ظہیر۔ اس طرح ایک ہے سلیم شہزاد ہے، میڈیا پہ لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں مورد کے نام سے، یہ منکرین حدیث کا ٹولہ ہے۔ ان کی فتنوں سے، ان کی الہات سے آپ نے بچنا ہوگا، علماء حق کا دامن پکڑنا ہوگا۔ یہ لوگ ظلم کی حد تک لوگوں کو اللہ کی کلام سے بیگانہ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی منچاہی تفسیریں بیان کر رہے ہیں۔ یہ تمسک بالقرآن نہیں ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھا دے قرآن کو، یہ ہے کہ جو وہی تفسیر قرآن کی معتبر ہے جو صحیح احادیث سے، آثار صحابہ سے اور اسلاف امت سے ثابت ہے۔ آپ بات سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟
لوگ گمراہ کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے، نہ تو قرآن کا صحیح مفہوم مانا، اور کئی ایسے ہیں جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، علیہ باللہ، اب اللہ کا کلام ہے۔ ہاں جی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ مانا کرتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ حالانکہ جعل 5 معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے جعل کا لفظ، اور یہاں جعل جو ہے اس ایک مفعول کے ساتھ متعدی نہیں ہے، یہ 2 مفعولوں کے ساتھ متعدی ہے۔ اس کا معنی بنے گا سیرنا، ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔